بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف، آیت نمبر 26۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد۔ سورۃ قاف، آیت نمبر 26 سے ہم اپنی بات آج آگے بڑھائیں گے۔ حکم یہ ہوگا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب جہنم میں ڈالنے کے حکم کے بعد ہی اللہ احکم الحاکمین نے پوری وضاحت بیان کی ہے کہ اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، اس کا جرم کیا ہے۔ بہت سارے جرائم ان میں سے ذکر کیے گئے، تو ان جرائم میں سے ایک جرم ہماری آج کی آیت کا موضوع ہے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر۔ الذی، وہ جس نے جعل بنا لیا مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرے معبود، فالقیاہ فی العذاب الشدید، اب اس کو ڈال دو، القا یلقا، پیچھے ہم نے پڑھا اذ یتلقی المتلقیان، تو یہ لفظ ہیں ملاقات سے۔ اب ڈال دو اس کو فی العذاب الشدید، بڑے سخت قسم کے عذاب میں۔ اس کا جہنم میں ڈالے جانے کا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا۔ اب اس شرک کی وجہ سے اس کو سخت عذاب والی جہنم میں ڈال دو۔ قال قرینہ، تو کہے گا قرینہ، بولا ساتھی ہو اس کا، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، نہیں سرکش کیا میں نے اس کو، ولیکن بلکہ یہ کان تھا فی ضلال بعید، بہت کھلی گمراہی میں۔ جب اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، ایک دم سے اس کا ساتھی قرین بولے گا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں،
یہاں قرین سے مراد 3 باتیں ہیں۔ ایک کل ہماری ایک محترمہ بہنہ نے یہی کوشچن مجھ سے پوچھا تھا کہ قرین سے مراد کیا ہے، تو وہ پچھلی آیت کے قرین اور اس آیت کی قرین میں ذرا فرق ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس کا ساتھی فوراً بولے گا اے ہمارے رب، ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی بہت بڑی گمراہی میں تھا۔ قال، کہا جائے گا لا تختصموا لدی، لا نہیں، تختصموا الد الخصام، یہ قرآن کی آیت ہے کہ بہت جھگڑالو جہنم میں جانے والے بندے کی ایک نشانی یہ ہے الد الخصام، بہت زیادہ جھگڑالو ہوگا۔ کالا، کہا جائے گا لا نہیں، تختصموا جھگڑو، مت جھگڑو، لدی میرے پاس، وقد قدمت علیکم بالوعید، اور تحقیق میں نے بھیجا ہے تمہاری طرف وعدہ عذاب۔ اب میرے ساتھ جھگڑو مت، میں پہلے تمہاری طرف عذاب کا وعدہ بھیج چکا ہوں، کہ جھگڑنے والی تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ اچانک سے ہم نے تمہیں بتائے بغیر جہنم میں ڈال دیا، اور نہ ہم بندوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ گناہ نہیں کرنے، لوگوں کو خیر سے نہیں روکنا، تم نے کیوں وہ جرم کیا، اب ہم جہنم میں ڈالیں گے آپ کو؟ تو اب آپس میں مت جھگڑو، ایک دوسرے کو مت بلیم کرو۔ ما یبدل القول لدی، ما میں نہیں، یبدل بدلتی تبدیل ہوتی، قول البات، لدی میرے پاس، وما اور نہیں، انا میں، بظلام ظلم کرنے والا ہوں، للعبید اپنے بندوں کے ساتھ، اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ ہی ہمارے پاس فیصلے آ کے بدلتے ہیں۔ فیصلے بدلنے میں پہلی بات یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا جو ہماری معصیت اور نافرمانی کی طرف بڑھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا، یہ ہمارا فیصلہ تھا، اب ہم اس کو بدلنے نہیں والے۔ اور پھر دوسرا ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ اے میرے بندو، ہم نے قرآن میں فیصلہ کر دیا تھا کہ تم اگر برے اعمال کر کے آئے تو پھر قیامت والے دن ایک دوسرے سے جھگڑو گے، اور آج تم کہتے ہو کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے ہم اپنا فیصلہ بدل لیں، تو ایسا تو نہیں ہونے والا۔ ما یبدل القول، نہیں بدلتی بات، لدی ہمارے پاس، وما انا اور نہیں ہم، بظلام للعبید بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والے۔ یوم جس دن، نقول ہم کہیں گے، لی واسطے، حل امتلأتی کیا بھر گئی ہے تو، وتقول اور وہ کہے گی، حل من مزید کیا کچھ اور ہے میرے اندر ڈالنے کے لیے۔ یہاں جی ہماری آیات کا عنوان مکمل ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہم تاکہ ہمیں اگلے سبق کا عنوان پتہ چل جائے اس لیے پڑھ لیتے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کی گئی جنت متقین کے لیے، غیر بعید وہ بالکل بھی دور نہیں ہے، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، اور جنت متقین سے بالکل بھی دور نہیں ٹھہرے گی۔ اللہ رب العزت کا ایک خوبصورت انداز ہے، ہمیں بھی کوشش کر کے یہ املگم، یہ مکسچر اور یہ خوبصورت امتزاج لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، ان کو ڈرانا بھی چاہیے، ان کو خوشخبریاں بھی سنانی چاہیے، تاکہ ان کے دل میں احساس بھی پیدا ہو، خوف بھی پیدا ہو، اور اسی وقت اللہ کی محبت بھی پیدا ہو۔ اس لیے میں نے یہ آیت آگے پڑھ دی کہ ہم صرف گھبراتے مت رہیں۔ بہت سارے لوگ اسلام کے قریب آئے نا کبھی، یعنی جمعہ پڑھنے مسجد چلے گئے، دیکھا کہ امام صاحب جہنم کی گرددار تقریر فرما رہے ہیں جہنم کے بارے میں، پھر ایک جمعہ نصیب سے پڑھنے کی توفیق ہوئی تو موت کے عنوان پہ بات جا رہی تھی، وہ تب سے ہی بھاگ آیا مسجد سے کہ نا بابا یہ تو ڈراتے ہیں سارے لوگ، بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ احباب نے یہ 30 اللہ کا شکر ہے ٹوٹل 40 آیات ہیں، 30 آیات پڑھی تو جہنم اور موت کے بڑے ہولناک اور دل دہلا دینے والے فکر انگیز قسم کے اللہ رب نے تذکرے فرمایا ہے، لیکن جنت کی خوبصورتی بھی تو انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے۔ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ اللہ تیرا شکر ہے، اتنی پیاری تیری جنت، اتنے پیارے اس کے تذکرے۔ تو اس لیے مومن بندے پریشان مت ہوں، اللہ کی جہنم کے بارے میں بھی سنیں، جنت کے بارے میں بھی سنیں۔ دیکھیں اگر کسی کے بینیفٹس ڈسکس کیے جائیں، میں آپ سے ڈسکس کروں کہ جی آپ
اسپیشلائزیشن اس فیلڈ میں کرو، یہ فائدہ ہے، یہ تو بھائی اس کے ڈرا بیکس بھی تو رکھنے چاہیے، اس کے فالٹی پوائنٹس بھی تو رکھنے چاہیے کہ ہاں یہ ایشوز ہو سکتے ہیں، یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ بندوں کو دونوں رخ بتا دیے جائیں، اور پھر بندے کی مرضی ہے جنت کا آپشن سلیکٹ کر لے یا جہنم کا آپشن سلیکٹ کر لے، یہ پھر اس کی مرضی ہونی چاہیے۔ اس لیے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آج تم ہمیں ملامت مت کرو، تم خود ایسے اعمال کرتے تھے کہ جن اعمال کی وجہ سے تمہیں ان کا انجام بھگتنا پڑا۔ ہم شروع سے 26 نمبر کوئی بتا سکتا ہے جی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا جرم اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ جس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک باقی احباب کیا کہتے ہیں جی، باقی کولیگز کیا کہتے ہیں؟ شرک مجاہد بھائی کا شرک اردو میں ہے شرک۔ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا جی شرک کی دو اقسام ہیں۔ ایک ایسا شرک، یعنی میں آپ کو ایک ایسے شرک کے بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ یہاں میں جہنم میں ڈالنے، پھر آیت دیکھیں، الذی جس نے جعل بنا لیا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخر باقی معبود، فالقیاہ ڈال دو اس کو فی العذاب الشدید اس کو شدید قسم کے عذاب میں۔ وہ جس نے اللہ کے ساتھ معبود بنا لیے تھے، اب آج اس کو سخت قسم کے عذاب میں ڈال دو۔ شرک ایک تو ہے جی واضح شرک کہ کوئی کسی قبر پر سجدہ کرے، کوئی غیر اللہ سے مدد مانگے، کوئی اپنا ماتھا ٹیکے، تو سب سے پہلے کسی بھی قسم کا شرک قابل مذمت ہے، اور ایسا جرم ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ آپ اس کے ساتھ شرک کر کے فوت ہو کے آ جاؤ، باقی سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور سب لوگ اللہ تعالیٰ سے شرک سے بچنے کی دعا، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، پھر اینڈ پہ میرا سوال یہ ہے آپ میں سے کس کس کو شرک سے بچنے کی دعا آتی ہے؟ ہم بھائی قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، کوئی ہم چھوٹا کام نہیں، اللہ کی زمین پر سب سے افضل کام ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور عبداللہ بن عباس بن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن کی 10 آیات سکھاتے، اس وقت تک اگلی 10 آیات نہ سکھاتے جب تک ہم ان آیات پر عمل نہ کر لیتے، اتنے اہتمام سے قرآن سکھاتے۔ اور میرے نبی نے قرآن سکھایا، پھر اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز تھی۔ تو یہ میرا سوال اسی طرح باقی ہے، کس کس میرے ان احباب میں سے شرک سے بچنے کی دعا آتی ہے؟ اب قرآن کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا، تم اس کے ساتھ شرک کر کے آ جاؤ، باقی سب گناہ معاف کر دے گا نبی علیہ الصلوۃ۔ اب ایک شرک ہے، شرک جو بہت مخفی انداز میں انسان میں گھستا ہے، وہ ہے شرک اصغر۔ کوئی بتا سکتا ہے شرک اصغر کیا ہے؟ میں آپ کو اس پہ حدیث سنانے لگا ہوں۔ شرک اصغر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مجھے تم پر دجال کے فتنے سے بھی بڑے جس فتنے کا خوف ہے، یعنی مجھے دجال کا اتنا خوف نہیں ہے کہ دجال تمہارا نقصان کرے گا، اس سے زیادہ خوف ہے شرک اصغر کا۔ کوئی بتا سکتا ہے شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا شرک اصغر کا مجھے تم پر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ، اگر حمزہ نماز پڑھ رہا ہے، حمزہ نے دیکھا کہ وہ فلاں میرے دوست مجھے نماز پڑھتے دیکھنی ہے، اور دکھلاوے کے لیے بات، ہاں جی ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے، سب لوگ اس سے بچیں۔ اگر حمزہ نے یہ دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے میں نے سجدہ لمبا کر دیا، تو فرمایا کہ اس نے شرک کیا، یہ شرک اللہ کے ساتھ۔ دکھلاوے کی نماز کیوں پڑھی بھائی؟ اور جہنم میں 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے، عقیدہ توحید ہونا، ریاکاری سے بچنا۔ ماشاءاللہ جی یہ تو بڑے بڑے معزز لوگ موجود ہیں بھائی، بدر بھائی کا میسج آیا جی۔
عقیدہ توحید ہم سب کی بنیادی اساس ہے، اور شرک سے بچنا، چاہے وہ شرک اصغر ہو اکبر ہو. ہم تو بڑے بڑے کبائر میں کبھی شرک کا موضوع آیا تو میں آپ کو اس پہ واقعات اور حدیث ڈیٹیل میں سناؤں گا. بس یہ یاد رکھیں، سورۃ الانعام کے آخر میں 18 انبیاء کا میرے رب نے ذکر کیا اور فرمایا ولو اشرکتا، اگر میرے انبیاء بھی ہمارے ساتھ شرک کرتے ہم ان کے سب اعمال برباد کر دیتے. ہمیں پھر ان کسی اس بندے کی نیکیاں چاہیے ہی نہیں جس کے عقیدے میں شرک ہو. تو شرک سے بچنے کی جی دعا کس کس کو آتی ہے؟ تھوڑا سا آپ لکھیں نا کہ نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی، تاکہ دل میں ایک احساس پیدا ہو. بڑی آسان سی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بہ شیئا، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں. وہ شرک بھی وانا اعلم وانا لا اعلم، اس شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو شرک میں جانتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. چلو یہ جی بہت پیاری کوشش ہے، اللہ تعالیٰ جی برکات سے نوازے، آہستہ آہستہ اس سے بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ دعا آپ کمپلیٹ یاد کریں، یاد ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی جہنم میں ڈالے جانے والوں کا جرم. پیچھے آپ نے مختلف جرائم پڑھے، میں ذرا پچھلے عنوان سے ملا دوں. مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکتا تھا. معتد مریب، حد سے بڑا ہوا تھا اور شک کرنے والا تھا. اور یہاں کیا ہے جی جہنم میں، یہ بھی ایک کوسچن ہو سکتا ہے ہمارے پیپر کا کہ جہنم میں جانے والوں کے کیا خرابیاں سورۃ قاف کی آیات میں بیان کی گئی ہیں. تو یہ ہے جی اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا. اب کیا ہوا؟ قال قرینہ، بولے گا قرینہ نہیں آتی. چلیں جی یہ لکھنے سے بھی آپ کو خود اچھی طرح آئیڈیا ہے، جو بندہ یہ لکھ دے کہ نہیں آتی تو اس سے بھی دل میں بڑا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار ہمیں آنی چاہیے. تو انشاءاللہ آپ یاد کیجئے گا جی، اللہ کرے گا. وہی یاد کرتا ہے جن کو احساس ہوتا ہے. اور شرک پہ میں کبھی انشاءاللہ پوری کلاس صرف شرک پہ پڑھیں گے، آپ کے ہوش اڑ جائیں کہ یا اللہ، یوں لگے گا کہ شاید آپ اور ہم سب معاذ اللہ اس شرک میں مبتلا ہیں. ایسی خطرناک چیز ہے. قال قرینہ، بولے گا اس کا ساتھی، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، ہم نے اسے گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی کھلی گمراہی میں تھا. اب جب اللہ کی عدالت میں سب پھنسے کھڑے ہوں گے نا، اور پھر وہاں حاضریاں لگ رہی ہوں گی اور لوگ پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیں گے، تو قرین سے مراد فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، ساتھی بھی ہو سکتا ہے. یہ میری جن محترمہ بہنہ نے کل ایک سوال پوچھا تھا تو وہ ذرا توجہ سے اس کا غور سن لیں. آپ سب سے پھر ریکویسٹ ہے، اگر آپ پاس کاپی پینسل ہے تو کائنڈلی لکھ لیں. کتنی پیاری پیاری احادیث، ریفرنسز، اور یہ باتیں پھر بھول جاتی ہیں تو یہ آپ کی زندگی کا اثاثہ بھی رہیں گے اور ٹیسٹ کی پریپریشن میں بھی آپ کی مدد کریں گے. تو قرین سے مراد فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، ساتھی بھی ہو سکتا ہے، مطلب آپ کا میرا دوست جیسے ہم ایک دوسرے کے. اور تیسرا شیطان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے. تو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے عبادات اور نیکیاں کر کر کے اس کو ایسے تھکا دیا ہے جیسے گھڑ سوار گھوڑے کو بھگا بھگا کے تھکا دیتا ہے. تو یہ ہے جی قرین سے مراد. اب اللہ کے حضور جب سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں جھگڑ رہے ہوں گے تو وہاں شیطان کہے گا یا اللہ میں نے نہیں ان کو گمراہ کیا. جیسے غزوہ بدر کے موقع پر شیطان پہلے کافر جانا نہیں چاہتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم تیاری کرو، محنت کرو. آپ اور ہم جب بھی کوئی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، آپ یہ غزوہ بدر والا واقعہ یاد رکھنا، شیطان آپ کو اور مجھے اکسا کے گناہ کرنے کے لیے لے جاتا ہے، پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یا اللہ میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب یہ ابو سفیان، ابو جہل، یہ لوگ آنا نہیں چاہتے تھے، جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے. شیطان ان کو تیار کر کے لے آیا، میدان سے بھاگ گیا. جب انہوں نے کہا بھاگتے کیوں؟ قرآن ایپ کا نام سینڈ کر دو جی. یہ عبد المتین بھائی ہمارے محترم بھائی آپ کو لنک یہاں شیئر کر دیں گے انشاءاللہ ایپ کا. تو پوچھا بھاگتے کیوں؟ کہنے لگے کہ مجھے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتے نظر آ رہے ہیں، اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، نبھاؤ. تو آپ اور ہم سب کے ساتھ قیامت والے دن بھی یہ کرے گا. بلکہ قرآن کی آیت ہے قیامت والے دن شیطان کہے گا کہ لوگو، جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کر دیا. آج جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اللہ کا وعدہ سچ ہو گیا، آج میں نے بھی ذلیل اور رسوا ہونا اور تم نے بھی رسوا ہونا ہے. تو ہم دھیان کیا کریں جب اللہ کی نافرمانی میں پڑیں. وقال قرینہ، تو اس کا کہے گا قرین، ربنا، اے ہمارے رب،
ما اطغیتو، یا اللہ ہم نے اس کو شرک پہ نہیں لگایا. لوگ بہت سارے کہتے ہیں نا کہ مجھے تو یار کمپنی نے خراب کیا. تو بھائی کمپنی نے خراب کیا، جواب تو آپ نے دینا نا جا کے. پھر اللہ کے لیے اچھے دوست بناؤ، اللہ کے لیے. آپ سب سے بارہا ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، اللہ کے لیے دوست اچھے بناؤ. اپنا اٹھنا بیٹھنا ہم اچھا کر لیں، ہم کتنے اچھے ہو جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا المرء دین علی خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. اگر آپ کے دوست دیندار ہیں نا تو آپ بھی دیندار بننے والے ہیں. اگر وہ دین سے بیزار ہیں تو آپ بھی عنقریب ہونے والے ہیں، اگر آپ ہیں بھی. ہاں، دعوت دین کے لیے کسی سے اچھا تعلق رکھا جا سکتا ہے تاکہ اس کو دین کی دعوت دی جائے. وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، بلکہ تو خود ہی کھلی گمراہی میں تھا. قال، کہا اللہ رب العزت فرمائیں گے لا تختصموا لدی، ہمارے پاس جھگڑے مت کرو. یہاں یہ ہمارے رسول کے خلاف ہے، ادھر آ کے لڑائی مت کرو. وقد، اور یقیناً، قدم بھیجا تو آپ کی طرف، قدم تو، اور تحقیق بھیجا ہم نے، الیکم آپ کی طرف، بالوعید وعدہ عذاب. جھگڑے ہمارے پاس جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ ہم نے تو زمین میں تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ریٹرن ملے گا. اب مجھے آپ پھر میں آپ سے پوچھتا اس لیے ہوں فجر کے وقت کسی کو تاکہ نیند بھی نہ آ جائے، سیشن انٹریکٹیو رہے، ٹو وے کنورسیشن رہے. اور پھر یہ کہ بار بار جب بندہ خود تسلیم کرتا ہے نا کہ ہاں یہ کام ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے، ایک دن آتا ہے کہ انسان مان ہی جاتا ہے ضروری. اب آپ مجھے بتائیں، آپ نے تو قرآن پڑھ لیا ترجمے سے، آپ کو پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے شرک کیا، مناع للخیر، نیکی سے روکنے والا، معتد اسیم، حد سے بڑا ہوا گناہ گار، یہ بندے جہنم میں جائیں گے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا نا قدمت الیکم بالوعید، ہم نے تو وعدہ عذاب تمہاری طرف بھیج دیا تھا دنیا میں. آج ہمارے ساتھ جھگڑو مت، نہ ادھر آپس میں جھگڑو. اب جس بندے نے قرآن ہی نہیں پڑھا اپنی زندگی میں، قرآن ترجمے سے، کیا اس کو پتہ لگے گا اللہ رب العزت نے کون کون سے وعدہ عذاب بھیجے ہیں زمین پہ؟ کیا اس کو پتہ لگ سکتا ہے؟ ایک شخص نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کیا اس کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کن اعمال کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے؟ حرام کیا چیزیں، حلال کیا چیزیں، کیا اس کو پتہ لگ سکتا ہے؟ آپ ضرور بتائیں. او بھائی کبھی بھی اس کو پتہ نہیں لگ سکتا جب تک ہم اللہ کی کتاب کو اللہ کے لیے ہم سمجھ کے پڑھیں. اللہ کے لیے کوئی قرآن کلاس ہو نہ ہو، کوئی پڑھائے نہ پڑھائے، میرے دل میں یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھ پر لازم کیا ہے اور میں اس قرآن کو خود اپنی زندگی میں پڑھوں. تو جب تک ہم قرآن، یہ اللہ کا شکر ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں چلو پتہ لگ گیا. تو فرمایا کہ قدمت الیکم بالوعید، ہم نے تمہاری طرف وعدہ عذاب بھیج دیا تھا. ما یبدل القول لدی، نہیں بدلتے ہمارے پاس بات، ہمارے ہاں بات نہیں بدلتی. وما انا بظلام للعبید، نہ ہم اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں. مطلب جو ہم نے رول بنایا وہ رول بدلنے والا نہیں ہے. وہ رول یہی تھا کہ تم شرک کر کے آؤ گے، وہ رول یہی تھا کہ تم شرک کر کے آؤ گے تو کوئی معافی نہیں ہے. وہ رول یہی تھا، ہم نے تمہیں بتایا تھا کہ اگر تم غلط کام کر کے آؤ گے تو پھر آپس میں ادھر آ کے جھگڑے کرو گے اور تمہیں تمہارے جھگڑوں کے کوئی فائدے نہیں ہونے. وہ یہی رول تھا. ما نہیں، یبدلو کا لفظ نکلا ہے تبدیل کرنے سے. القول، بات نہیں تبدیل ہوتی، بات لدیہ ہمارے پاس یا ہماری طرف سے، ہماری طرف سے کیا ہوا معاہدہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے بندو. وما انا، اور نہ ہوں میں، بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں کے لیے، میں بندوں پر ظلم کرنے والا بھی نہیں. کیونکہ یہ ظلم ہوگا نا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہو کہ نہیں تم جو مرضی کرتے رہو جب تم آؤ گے، کیونکہ تم میری امت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا امت محمدیہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری سفارش کریں گے، یا کسی پیر کا قمیض پکڑنا جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ نے تو کہا تھا جنت میں جاؤ گے، آج جہنم میں بھیج رہے. یہ ظلم ہو گیا نا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ظلم کرنے والے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہیں پہلے نوٹیفیکیشن بھیج دیا تھا قرآن کی شکل میں. ہم نے الارم بجا دیا تھا کہ بندے اگر تمہارے اعمال درست نہ ہوئے نا
پھر ہمیں ملامت مت کرنا قیامت کے دن، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم تو بلکہ غفور و رحیم ہیں۔ اب قصور ہمارا ہے، ہم قرآن تک نہ پڑھیں اور پھر کہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہدایت کے رستے پہ چلنے کی کوشش نہ کریں، ہاتھ پاؤں نہ ماریں، کوئی جد و جہد نہ کریں، کوئی محنت نہ کریں، اور پھر